بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، وعلمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا دین ہے کہ انہوں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے بولنا سکھایا۔ پیارے بچوں، آج ہم جس لیسن کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ انگلش کا یونٹ نمبر 1 ہوگا۔ آپ کے سامنے ہے دا بیوٹی آف فرینڈشپ۔ ان کی لکھنے والی ایک فیمیل ہیں، وہ مصنفہ ہیں، ان کا نام ہے ہیلن اسٹینر رائس، اور ان کا ٹائم پیریڈ ہے 1900 سے لے کر 1901 تک، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ ہائیلی جو فوکس کیا ہے، زور دیا ہے ایک بات پر، وہ ہے دا بیوٹی آف فرینڈشپ۔ اس سے پہلے کہ میں سبق کو آگے لے کر چلوں، آپ کو یہ ایک انیشیلی بات بتا دوں سٹارٹنگ میں کہ ایک پوئم میں اور ایک لیسن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیسن میں پیراگرافز ہوتے ہیں اور پوئم میں، نظم میں آپ کا شعر ہوتے ہیں یا بند ہوتے ہیں۔ شعر کو ہم پوئٹری کہتے ہیں، اور پورے بند کو جو 1 2 3 4 لائنیں ہیں، اس کو ہم سٹینزا کہتے ہیں۔ پوئم کی ایک اچھی سی بات یہ ہوتی ہے، خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے تمام جو فقرات ہوتے ہیں وہ ہم وزن ہوتے ہیں، وہ وزن میں برابر ہوتے ہیں، اور آپ اس کو سر کے ساتھ، ردم کے ساتھ، ترنم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کی نظم کی آپ مثال لے لیں، آپ جتنے بھی خوبصورت آواز کے ساتھ ہو، آپ اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پوئم کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ پوئم کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھ لیں، آپ کا پیج نمبر 11 پہ ہوگا۔ The art of arithmetical composition written or spoken for existing pleasure through beautiful and imaginative thoughts۔ پوئم جو ہوتا ہے وہ آپ کے خیالات کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا خیال کیا ہوتا ہے، آپ کو خیالی دنیا میں لے کر جاتا ہے۔ ہیلن اسٹینر رائس فرینڈشپ پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا پہلے سبق کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی میننگز کیا ہے اور ان کی لائنوں کا مطلب کیا ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے اس کے ورڈز کو انڈر لائن کر کے لکھنا ہے، جو مشکل ورڈز ہیں اور جو انڈر لائن ہے اس کو اوپر آپ لوگوں نے بالکل مینشن کر کے ان کی میننگز کو لکھنا ہے۔ پہلے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ فرینڈشپ از اے پرائس لیس گفٹ، اٹ کین ناٹ بی باٹ اور سولڈ، بٹ اٹس ویلیو از فار گریٹر دین اے ماؤنٹین میڈ آف گولڈ۔ اب اس 4 لائنوں میں انہوں نے فرینڈشپ کو کس طرح بیان کیا ہے کہ فرینڈشپ از اے پرائس لیس گفٹ۔ آپ کا کیا دوستی ایک انمول تحفہ ہے۔ پرائس لیس کہتے ہیں انمول کو، جس چیز کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور ایکسپینسو چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ کین ناٹ بی باٹ اور سولڈ۔ مزید وہ کیا بتا رہی ہے کہ بھائی اس کو نہ ہم خرید سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بیچ سکتے ہیں۔ اسے نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے، بٹ اٹس ویلیو از فار گریٹر۔ فار کا میننگ ہے دور، اب یہاں پر میننگ کیا دے رہے، بہت زیادہ کا۔ اس کا ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے، بلکہ اس کی قدر یا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے فرینڈشپ کی، ٹھیک ہے۔ دین اے ماؤنٹین میڈ آف گولڈ، کس چیز سے زیادہ ہوتی ہے؟ ایک سونے کا پہاڑ لیں اور اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں اور دوستی کو دوسری طرف رکھیں، تو دوستی کی جو قیمت ہے وہ سب سے زیادہ ہے سونے کے بنے ہوئے پہاڑ سے بھی۔ دوسرے اسٹینزا میں دیکھیں، فار گولڈ از کولڈ اینڈ لائف لیس۔ اب یہاں پہ جو آپ کو گولڈ نظر آ رہا ہے، وہ اس یہاں پر دوسرے اسٹینزا میں بیان کر رہے ہیں اس کو، کہ گولڈ کیا ہے آپ کے پاس، وہ آپ کا بالکل بے حس ہے اور آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ معاف کرنا، فار گولڈ از کولڈ اینڈ لائف لیس۔ آپ کا جو سونا ہوگا وہ کیا ہوگا، بے حس اور بے جان ہے۔ سونا بے حس اور بے جان ہے۔ اٹ کین نیدر سی نار ہیئر۔ سونے کی کیا کریکٹرز بتا رہی، کیا خصوصیات، کہ اٹ کین نیدر سی نار ہیئر، نہ ہی سونا سن سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے، نہ ہی دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی۔ اینڈ ان دا ٹائم آف ٹربل، ٹربل کہتے ہیں مشکل کو، مصیبت کو، مصیبت کے وقت میں اٹ از پاورلیس ٹو چیئر، یہ کیا ہے، بالکل طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کو خوش کر سکے۔ اٹ از پاورلیس، یہ بالکل بے طاقت ہوتی ہے، ٹو چیئر، کہ آپ کو وہ خوش کر سکے۔ یہ دو پھر اس کے بعد ہم پیج نمبر 11 پر آتے ہیں، سٹینزا نمبر 3 اور سٹینزا نمبر 4 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں مزید سونے کو بیان کر رہے، گولڈ کو بیان کر رہے، موڈیفائی کر رہے کہ سونے کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں فرینڈشپ کے مقابلے میں۔ فرینڈشپ کو ایک سائڈ پہ رکھا، دوستی کو، اور سونے کو ایک سائڈ پہ رکھ رہی ہیں وہ،
ٹھیک ہے. اب اٹ ہیز نو ایئرس ٹو لسن. سونے کے پاس کیا نہیں ہے؟ کان نہیں ہے سننے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ سننے کے لیے اس کے کان نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرے لائن میں نو ہرٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور پھر اس کے بعد سمجھنے کے لیے ان کے پاس دل نہیں، یعنی کہ وہ فیل نہیں کر سکتا سونا کہ آپ ٹربل میں ہیں، آپ مشکل میں ہیں، آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں. اٹ کین ناٹ برنگ یو کمفرٹ. سونا کیا نہیں کر سکتا؟ یہ آپ کے لیے مدد نہیں کر سکتا کہ آپ کو آرام دے سکے، کہ آپ کو آرام پہنچا سکے، یا مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. آپ ایسا بھی اس کے ٹرانسلیشن کر سکتے کہ مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا. اور ریچ آؤٹ اے ہیلپنگ ہینڈ. اچھا، پہلے میں اٹ کین ناٹ برنگ یور کمفرٹ، آپ کو تسکین نہیں دے سکتا، آرام نہیں دے سکتا. دوسری لائن کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ ریچ آؤٹ، یہ آپ کی مدد کے لیے بالکل نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. لاسٹ اسٹینزا میں کیا بتا رہی ہیں؟ سو وین یو آسک گاڈ فار اے گفٹ. جب بھی آپ خدا سے کچھ مانگے تحفے کے طور پر یا تحفہ لینا چاہیں، دیٹ از بی تھینک فل اف ہی سینڈس. تو شکریہ ادا کریں اگر وہ بھیجیں، یا بالکل بھیج دیں آپ کی طرف. ناٹ ڈائمنڈس. ڈائمنڈس کہتے ہیں آپ کے موتی. پیرلز ہیرے. ڈائمنڈس ناٹ ڈائمنڈس، پیرلز اور رچس. ڈائمنڈز آپ کے ہیرے، اور پیرلز موتیاں، اور رچس جو آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ دولت وغیرہ، جو بھی دولت، رچس. ٹھیک ہے. یعنی کہ شکریہ ادا کریں اگر وہ نہ بھیجیں آپ کی طرف. ناٹ ڈائمنڈس، پیرلز اور رچس. آپ کے پاس اگر وہ ہیرے، موتیاں اور دولت نہ بھیجیں، بٹ لیکن the love of real true friends. کیا اگر بھیجے اب بلکہ حقیقی یا مخلص دوست کی اگر وہ محبت بھیج دیں تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اچھا، لکھنے والے کا نام یہ فیمیل ہیں، مصنفہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ہیلن اسٹینر رائس. اس رائٹر کا، مصنفہ کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 1900 سے لے کر 1981 تک ہے. اس سبق کو پڑھیے گا، اور جو ورڈز آپ کو سمجھ نہیں آئے اور جن کو آپ انڈر لائن کرنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہیں، آپ کو میننگز نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پہلا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور میں بھی یہی امید کر رہا ہوں کہ پیرنٹس یہ ویڈیو کلاس 8 کے تمام طلباء و طالبات کو سامنے رکھ کر پڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ایکوپمنٹس پہلے میں بتا چکا ہوں وہ پرووائڈ کر کے اپنے بچوں کو اسٹڈی پہ لگائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ سب کا.